وہ لوگ ہیں لہذا آپ ان کے پاس نہ جائیں جو وہ دعوے کرتے ہیں، اگر وہ دعوے سے پھر گئے تو پھر کیا ہوگا، ہم سب آپ کو منع کرتے ہیں آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بار بار خط آنے لگے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، نہ ہم جمعے میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے کے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، توجہ کرنا ذرا، جب صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ امام حسین جی آپ خود نہ جائیں، آپ مسلم بن عقیل کو بھیج کے پہلے پتہ کرا لیں۔ فرمایا پہلے آپ اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجیں، مسلم بن عقیل کو بھیجیں، وہ وہاں جا کے حالات کی خبر لیں، اگر حالات اچھے ہوں تو پھر آپ بھی چلے جائیں، اگر حالات اچھے نہ ہوں تو پھر آپ نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، وقت بہت کم ہے، میں جلدی جلدی بیان کروں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں سے روانہ ہو گئے، روانہ ہونے لگے، اپنے دو بیٹوں کو ساتھ لیا، اس کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ جب وہاں سے چلے جائے، جب کوفے میں پہنچے، جب کوفے میں پہنچنے لگے تو کوفے والے سب لوگوں نے مل کے حضرت امام مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، آگے سے سب نے استقبال کیا، خوش آمدید کی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اس طرح جا کے وہاں بیٹھ کے ایک ہی دن میں حضرت امام مسلم بن عقیل پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، 40,000 لوگ آ کے مرید ہو گئے ایک ہی دن میں۔ اللہ اکبر، اللہ جب ان کی خبر ہوئی، جب یہ پتہ چلا کہ ان میں تو بہت زیادہ محبت ہے، لیکن جو وہاں کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، اس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، سب ہی ان کے بیعت ہو رہے ہیں۔ جب یہ یزید کو پتہ چلا، اس یزید بے ایمان کو جب یہ پتہ چلا کہ کوفے والے سب ہی لوگ حضرت امام حسین کے جو قاصد بھیجا ہے مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ تو کوفے پر قابض ہو جائیں گے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا، وہ بہت چلاک آدمی تھا، جب ان کو یہ پتہ چلا، اس نے بصرہ کے گورنر کو تیار کیا جس کا نام ابن زیاد تھا، اس کو تیار کیا۔ ابن زیاد بھی بہت ہوشیار اور چلاک آدمی تھا، اس کو تیار کیا کہ آپ جائیں کوفہ میں چلے جائیں۔ جو کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، ان کو معزول کر دیا، ان کو ختم کر دیا، کوفے کا وزیر ابن زیاد کو بنا دیا، یزید نے وہاں سے روانہ کر دیا۔ ابن زیاد بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ کوفہ والے لوگ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کوفے میں جب داخل ہونے لگا، اسی راستے سے داخل ہوا جو مکے شہر سے راستہ آتا تھا، اسی راستے سے داخل ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ حضرت امام حسین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ بہت ہوشیار چلاک آدمی تھا، اس نے ساتھ قافلہ لیا اور اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون آیا ہے۔ لیکن جب ہجوم ہو، سب لوگ جمع ہو، قافلہ ہو، تو کوئی اس چیز پر غور نہیں کرتا۔ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہونے لگا، یہ قافلہ ابن زیاد کا تھا، اس نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ کوفہ والے سب کھڑے ہو کے حضرت امام حسین کے نعرے مارنے لگے، سب نے استقبال کیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سب حضرت امام حسین مجھے سمجھ رہے ہیں۔ جب وہ قلعے میں داخل ہوا، قلعے میں داخل ہو کے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر سب کو کہنے لگا کہ کوفہ والو، اب شام ہونے کو آئی ہے، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سب لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیں۔ جس نے مسلم بن عقیل کی بیعت کو نہ توڑا، اس کے گھر جلا دیے جائیں گے، اس کے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ دھمکی دی دیوار پر چڑھ کر۔ اس وقت پتہ چلا لوگوں کو یہ تو ابن زیاد ہے، امام حسین نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن اس وقت بعض کوفی کانپنے لگے، بعض نے تو اسی وقت ہی اپنی بیعت توڑ دی، ختم کر دی۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی کے گھر تشریف لے گئے، ایک ہانی نامی شخص کا ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب ان کے گھر گئے، ادھر سے ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو جس نے اپنے گھر میں پناہ دی میں اسے بھی ختم کر دوں گا، میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ جب یہ پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں موجود ہیں تو انہوں نے ہانی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ ہانی، میرا دشمن تیرے گھر میں موجود ہے، اگر مجھے تیری دوستی کا پاس نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ تو ہانی نے کہا، تجھے میری تیری دوستی یاد ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ آمنہ کے لال کے نواسے ہیں، تجھے آمنہ کے لال کا کوئی پاس نہیں ہے۔ جب یہ بات کی اس بدبخت نے تلوار ماری، ہانی کی گردن اڑا دی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام مسلم بن عقیل ابھی گھر میں موجود تھے۔ جب پتہ چلا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا، ادھر ابن زیاد نے فوج بھیجی، سب فوج نے ہانی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ادھر امام مسلم بن عقیل جب گھر سے نکلے، یہ اللہ کا شیر جب گھر سے نکلا تو اس نے پوری فوج کو بھگا دیا۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے تھا، جب یہ گھر سے نکلا اکیلے نے ہی لڑائی کر کے پوری فوج کا منہ موڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لڑتے لڑتے بعض جو تھے کوفہ والے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے، ہوتے ہوتے 50,000 لوگ امام مسلم کے ساتھ ہو گئے۔ امام مسلم نے قلعے کا گھیرا لگا دیا، محاصرہ کر لیا، فرمایا کہ اب یزید کو ختم کر، ابن زیاد کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب ابن زیاد کو اس چیز کا یہ علم ہوا تو ڈر گیا۔ تو ابن زیاد نے جو کوفہ کے معزز لوگ تھے نا، معزز بڑے بڑے یعنی اچھے سیانے لوگ تھے، ان کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ پاس آئے تو ان کو قید کر لیا، ان کو پکڑ لیا، باندھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب یہ پورے کوفے کے قلعے کا محاصرہ کر لیا امام مسلم بن عقیل نے، تو انہوں نے جو لوگوں کو قید کیا تھا، معزز لوگوں کو، ان کو قلعے کی دیوار پر چڑھا کر کہا کہ آپ ان اپنے علاقے والے رشتہ داروں سے کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، اگر یہ جنگ کریں گے ان کے جنگ سے پہلے ہم آپ کی گردنیں اڑا دیں گے۔ بہت ہوشیار آدمی تھا۔ تو انہوں کے رشتہ دار تھے، جب وہ دیوار پر چڑھے انہوں نے کہا کہ منتیں کی، سماعتیں کی کہ یار آپ واپس چلے جائیں، اگر آپ جنگ کریں گے تو یہ بدبخت ہمیں ختم کر دیں گے۔ پھر ایک رشتہ داری تھی، تعلق تھا، بڑے لوگ تھے، وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے فرماتے ہیں مغرب تک جو 50,000 لوگ تھے ایک بھی نہیں رہا، امام مسلم بن عقیل اکیلے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، کس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں۔ دین ہمارے پاس آ گیا جی، بہت آسان ہے، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے باپ پر دادا مسلمان، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کیا پتا کہ اس کی بنیاد میں کتنے لوگوں نے خون بہائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ توجہ کرنا، امام مسلم بن عقیل جو کوفے والے حضرت امام مسلم بن عقیل کو چند دن پہلے اپنے گھر میں بلاتے تھے کہ آؤ جی ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں، آج وقت ایسا آیا ہے کہ جس کے دروازے پر جاتے ہیں آگے سے وہ کنڈی لگا کے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اب یہ وقت آیا، پہلے جب بیعت کر رہے تھے سب لوگ کہتے جی پیر صاحب ہمارے گھر آئیں، جی آپ ہمارے گھر آئیں۔ اب کیا وقت ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، کوئی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ جب برا وقت آیا، جب ان کی حکومت آئی، اکیلے مسلم بن عقیل رہ گئے، تو اس وقت یہ ہوا جب وہ کوفے میں داخل ہوئے تھے حالات اچھے تھے، امام مسلم بن عقیل نے پیچھے خط لکھ دیا امام حسین کو، فرمایا حالات بہت اچھے ہیں، یہ تو لوگ آپ کے منتظر بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اور اچانک حالات بدل گئے۔ اس وقت یہ ٹیلی فون کا وقت نہیں تھا کہ ہم دستی کال کر دیں کہ حالات بدل گئے، اس وقت خط لکھے جاتے تھے، لیکن اتنا بھی موقع نہ ملا کہ ہم دوسرا خط لکھ دیں۔ بار بار کاسد، یہ ڈاک خانے وغیرہ بھی نہیں تھے، کبھی کوئی کاسد جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ توجہ کرنا ذرا،
امام مسلم بن عقیل پورے کوفے میں پھرتے ہیں، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، ایک طوع نامی عورت ہے اس کے گھر میں چلے گئے، ایک عورت کے گھر میں چلے گئے۔ جب اس کے گھر میں چلے گئے، ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل آ گیا میں اس کو بھی ختم کر دوں گا اور اسے بھی ختم کر دوں گا۔ طوع نامی عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ چلا گیا ابن زیاد کے پاس، لیکن منافق تو وہاں منافق ہی ہیں، منافق لوگ تھے، لیکن ماں ان کی خاطرداری کر رہی ہے۔ بیٹا منافقت کر کے چلا گیا بادشاہ کے پاس اور جا کے کہنے لگا کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں موجود ہیں، آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں انہیں؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ امام مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے انہوں نے قاضی شریع کے پاس پہنچائے کہ ان کو کوشش کر کے مدینہ منورہ میں پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ امام مسلم بن عقیل اسی پریشانی میں تھے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے حالات بہت ٹھیک ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیں، لیکن یہاں کے حالات بگڑ گئے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ وہاں سے تو امام حسین روانہ ہو گئے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تشریف لے آئیں، یہاں تو معاملہ سارا خراب ہو گیا۔ اسی وجہ سے انسان پریشان جب ہو تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ امام مسلم بن عقیل کو یہی پریشانی تھی کہ میں نے ادھر امام حسین کو خط لکھ دیا، وہ بھی وہاں سے روانہ ہوں گے اور یہاں کے حالات یہ ہیں کہ یہ میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ادھر ابن زیاد نے فوجوں کو بھیج دیا، جا کے بی بی ہانی کے بی بی طوع کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام مسلم بن عقیل پریشانی کی حالت میں جب دروازے سے باہر آئے، ادھر دو بدبخت چھپے بیٹھے تھے، انہوں نے سر میں کچھ مارا، لاٹھی ماری یا کوئی چیز ماری۔ امام مسلم بن عقیل بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ انہوں نے پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب ابن زیاد کے پاس گئے، توجہ کرنا ذرا، جو جرت مند آدمی ہوتا ہے، دلیر آدمی ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے پاس جرت دشمن کے سامنے بھی جرت ہی ہوتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے سنا ہے جی آپ دنیا میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا فتنہ آپ پھیلا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو امن سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے سنا ہے آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو سنت طریقہ بتاتے ہیں، آپ کو کیا پتا سنت طریقہ کیا ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا یہ کتاب و سنت ہمارے گھر سے تو شروع ہوئی ہے، یہ ہمارے گھر میں تو کتاب و سنت آئی ہے، وہاں سے ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ میں تجھے ایسے قتل کروں گا کہ جس طرح دنیا میں کسی کو کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا۔ تو امام مسلم بن عقیل دشمن کے دربار میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی کمینگی زیادہ نہیں کر سکتا۔ دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے جرت کیسی، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ابن زیاد نے کہا چلو لے جاؤ، جا کے ان کو قتل کر دو۔ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہلی شہادت کوفے میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب یہ پتہ چلا، ادھر قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کے بیٹے جن کے پاس تھے قاضی شریع کے پاس، ادھر جب پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، جب یہ بات سنی قاضی شریع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ان کے بیٹے پاس بیٹھے تھے، جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیٹے دوڑ کے نزدیک آئے، فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارے بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارے بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب یہ پریشانی سوچنے والی بات نہیں ہے، اب بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے ایک قافلہ جا رہا ہے جو مدینے میں جائے گا، میں آپ کو ان قافلے کے پاس پہنچا دیتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بجلی چلے گی، کوئی بات نہیں، جو وقت ہے ہم پورا کریں گے، توجہ کرنا ذرا۔
جب مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے قاضی شری کے پاس، قاضی شری نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا، فرمایا بیٹا جو وہاں سے ایک قافلہ نکل رہا ہے تم جاؤ ان کو اس قافلے کے ساتھ ملا دو کہ وہ مدینے میں چلا جائے گا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ دونوں بچے مدینے میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بیٹے نے ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا، جب وہاں پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا، پتہ چلا کہ ابھی ابھی یہاں سے قافلہ نکل گیا، دور سے دیکھا کہ گرد و غبار نظر آ رہی ہے، اس نے کہا کہ بچوں دیکھو جو وہ سامنے گرد و غبار نظر آ رہی ہے وہاں یہ قافلہ جا رہا ہے، آپ یہاں سے دوڑ لگا دیں اور قافلے کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، چلتے گئے دوڑتے گئے، وہاں کوفہ کے نوکیلے پتھر تھے جس سے پیر بھی زخمی ہو گئے، پاؤں زخمیوں کے ساتھ خون بہہ رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی دوڑ رہے ہیں مگر قافلے کو نہ پہنچ سکے۔ دوڑتے دوڑتے جب شام ہو گئی، بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، صبح کو چلیں گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان ابھی ہم اتنا زیادہ کوفے سے دور نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے کے سپاہی ہمیں آ کے یہاں سے پکڑ لیں، لہٰذا ہم رات کو بھی سفر کریں گے، جب ہم دور چلے جائیں گے تو پھر ہم آرام کریں گے۔ حتیٰ کہ دونوں ننھے منھے شہزادوں نے پوری رات سفر کیا، جب جنگل بیابان میں ایک پتا بھی ہلتا ہے تو دونوں ننھی جانیں ڈر جاتی ہیں، ان کے باوجود دونوں سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے اللہ کا کرنا، جو اللہ کی مرضی ہو، جو اللہ کو منظور ہو، ہوتا وہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، چلتے گئے، جب صبح ہونے کو آئی، جب صبح کی پھوٹی تو دیکھا، جب روشنی ہو گئی، جب دیکھا تو ان کو کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے۔ جب صبح کو دیکھا تو پھر بھی کوفہ میں ہی گھوم رہے، اللہ کی مرضی تھی۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا بھیا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، ہم تو یہی گھوم رہے ہیں، یہ کوفے کا بازار ہے، ہم کوفے میں ہی پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، دونوں بچوں کو شدت کی بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، دونوں پریشان تھے۔ ابھی یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک سپاہی آیا، دونوں کو آ کے پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے کہا ان دونوں بچوں کو جیل میں بند کر دو، ان کا پانی بھی بند، ان کا کھانا بھی بند، پانی بھی نہیں پلانا معصوم بچوں کو، کھانا بھی نہیں کھلانا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، جب پانی بھی بند کر دیا، جو اس جیل میں جو ان کا رکھوالا تھا جیل کا، وہ بہت نیک آدمی تھا، وہ رات کے وقت آیا، گھر سے کھانا بھی لے کے آیا، ان بچوں کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ میری انگوٹھی لے جاؤ، تم اس راستے پر چلے جانا، وہاں ایک میرا بھائی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو جب تم وہاں پہنچو گے تو میری انگوٹھی دے دینا، وہ تجھے مدینے میں پہنچا دے گا، جو میرے ساتھ ہوگا میں دیکھ لوں گا، لیکن تم چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، وہ پھر بچوں نے دوڑنا شروع کر دیا، ساری رات دوڑتے رہے، جب صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازاروں میں ہے، جب پھر صبح ہوئی پھر دیکھا کوفہ کے بازار، اللہ اکبر اللہ، جب پھر دیکھا کوفہ کے بازار ہیں، اب بھوک بھی بہت زیادہ، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے ہیں، بھوک بھی بہت زیادہ، پیاس بھی بہت زیادہ، بڑے پریشان ہیں، ایک تالاب کے پاس چلے گئے، چلو جا کے پانی پی لیتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو وہاں ایک عورت پانی بھر رہی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ بادشاہ ابن زیاد ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، مگر ہماری نہ کوئی غلطی ہے نہ کوئی ہمارا قصور ہے، کوئی وجہ بھی نہیں، اسی طرح ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس بی بی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو میری ملکہ ہے، میں تو ایک کنیز ہوں، ایک نوکرانی ہوں، جو میری ملکہ ہے وہ بہت اچھی عورت ہے، لہٰذا میں آپ کو ان کے پاس لے جاتی ہوں، وہ آپ کا بہت خیال کرے گی۔ توجہ کرنا، وقت ختم ہونے لگا ہے، پریشان
परेशान नहीं होना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना ज़रा। जब वो उनके अपनी मलका के पास ले आई, उनको बताया कि ये दोनों नन्हे जन्नत के फूल लेके आई हूँ। उन औरत ने दोनों को पकड़ के सीने से लगाया, प्यार किया, खाना खिलाया, फिर मकान में सुला दिया। अपनी कनीज़ को कहा कि मेरे खामद हारस से इनका कोई जिक्र ना करना, वो बदबख्त पैसे की लालच में आके कहीं ऐसा ना हो कि इन नन्ही कलियों को मसल के रख दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह भी ये बातचीत चल रही थी कि उधर से हारस घोड़े पे आ गया। फरमाया जल्दी कर, मुझे खाना दे, मैं मुस्लिम बिन अकील के बेटों को पकड़ के लेके आऊँगा। अगर मैं उन बेटों को पकड़ के इब्ने ज़ियाद के पास ले गया तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, आपको भी बहुत ज़्यादा इनाम और पैसा मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। उसकी बीवी ने कहा ना 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 ना, मैं ऐसे पैसे दौलत पर लानत भेजती हूँ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के 2 फूल लजा के तुम वहाँ लेके जाओगे। कल क़यामत वाले दिन हम अल्लाह पाक के सामने क्या मुँह लेके जाएंगे। उसकी बीवी ने मना किया। इधर वो जो बच्चे थे वो ख्वाब देख रहे थे। तवज्जो करना, देखो अल्लाह पाक ने कैसा करम किया, बिजली भी आ गई। अब 2-4 मग उत्ते भी लग जान तो परेशान ना है, जे पसीना सूख जाएगा फिर शुरू करांगे जुमा पर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना ज़रा। इधर जब उसकी बीवी ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, फरमाया कि इन नन्ही कलियों को कुछ, फरमाया कि ये नौजवान जो बच्चे थे इधर कमरे में सोए हुए ख्वाब देख रहे थे, इनको ख्वाब में इनके बाबा नज़र आए। ये ख्वाब में चीखे मार के अपने बाबा के साथ चिपट गए। जब चीख सुनी, रोने की आवाज़ सुनी तो इस हारिस बदबख्त ने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी बीवी ने कहा कहीं पड़ोस से आवाज़ होगी, हमारे घर में बच्चे कहाँ आ गए। वो बदबख्त आगे बढ़ा, उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे का दरवाज़ा जब खोला तो बच्चे आपस में चिपटे हुए रो रहे थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जब बच्चों को रोते हुए देखा, उस बदबख्त ने बालों से पकड़ के खींच के घर में ले आया। वो बच्चे रो रहे हैं, ये उनके चेहरे पर तमाचे मार रहा है। उसकी बीवी ने बहुत मिन्नत समाजत की, फरमाया कि इनको क्यों मारता है, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है। हत्ता कि उसने तलवार मार के अपनी बीवी को भी ज़ख्मी कर दिया। उसकी बीवी उनके पाँव पर गिर गई। फरमाया इन नन्ही कलियों को क्यों मारता है। अरे सैयद हैं, ये सैयद हैं, तमाचे ना लगा। अरे कुरान के वर्कों को ज़मीं पे ना गिरा। अब तो ज़मीं हिलती नजर आती है, मुझे फातिमा गमगीन नजर आती है। इन मासूम बच्चों को क्यों मारता है, तू इतनी दौलत लेके क्या करेगा, इसे छोड़ दे। मगर उस बदबख्त ने नहीं छोड़ा। जब इक्तिदार, पैसे का लालच इंसान के दिल में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना ज़रा। उन दोनों बच्चों को पकड़ा और दरिया के किनारे पर ले गया। इन बच्चों का वाक़या पूरा करके फिर बात ख़त्म कर देंगे। आगे इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम वाले दिन या अगले जुमे बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जब समंदर के किनारे गए, इन बच्चों ने कहा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है आप हमें फ़रोख्त कर दें, आपको पैसे मिल जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको कत्ल करूँगा। उन्होंने कहा अगर फिर आप बेचना नहीं चाहते आप हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएं, जो होगा देखा जाएगा। इसने कहा नहीं नहीं, मैं आपको कत्ल करके आपके सरों को वहां लेके जाऊंगा। जब इन बच्चों को कत्ल करने लगा तो दोनों बच्चे सजदे में चले गए। तो इसने कहा कि आपके सजदे मुझसे बचा लेंगे। फिर वो खड़े हुए, दोनों जिस्म आपस में चिपट गए। इस बदबख्त ने तलवार मारी, दोनों को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों का सर उठाया, इब्ने ज़ियाद के पास पहुंच गया। आगे से इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा, फरमाया बदबख्त, तुझे मैंने कहा था उन बच्चों को पकड़ के लेके आना है, ये तूने क्या किया, दोनों को शहीद क्यों कर दिया। अगर यजीद ने मुझसे बच्चे तलब किए तो मैं क्या करूँगा। फरमाया कौन आदमी है जो इस हारिस को पकड़ के लजा के उसी जगह पे जाके कत्ल कर दे। एक आदमी खड़ा हुआ
ہوا اس بدبخت کو پکڑ کے اسی سمندر کے کنارے پر لا کر قتل کر دیا۔ کیسا شہیدوں کا خون رنگ لے کے آیا۔ یہ قربانیاں ہیں دین کے پیچھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد